ہم اربن سینٹرز میں بھی اسمال بزنسز کے لیے، اربن سینٹرز کے اسمال بزنسز کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں، ان کے لیے بھی لونز کا بندوبست ہم نے کیا ہے. جو کووڈ وکٹمز ہیں، پیشنٹس ہیں، جو اگر خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان کے بریڈ ارنرز ہیں، ارننگ ممبرز ہیں، ان کا ہمیں بہت فکر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے نہ صرف آپ کی صحت میں، معیشت پہ بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بیمار ہوں گے، جتنے لوگ فوت ہوں گے، اتنا زیادہ نقصان ہوگا آپ کا معیشت میں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر ایک فیملی میں آپ سوچیں ایک بیڈ ونر بیمار ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو پورا خاندان پہ اثر ہوتا ہے. اگر فوت بھی نہیں ہو جاتے، بیمار ہوتے ہیں، مگر اس سلسلہ میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے جب بیمار تھے، اس کا بھی امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو اپنی کم وسائل کے باوجود سپورٹ دلوا رہے ہیں. ہم کووڈ کے جو وکٹمز ہیں ان کو فیملی سپورٹ گرانٹ دلوائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ان کے فیملی میں سے کوئی ارننگ ممبر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک سپورٹ گرانٹ دیا جا رہا ہے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ بیکاز دنیا بھر میں ریسیشن ہے، کووڈ کی پینڈیمک ہے اور پی ٹی آئی کی نالائکی ہے، ہمارا معیشت پہ بہت نقصان آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہو رہا تھا، کووڈ سے پہلے بھی ہو رہا تھا. لوگ بے روزگار اتنے تعداد میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بے روزگاری نہیں تھا، اور اس میں اضافہ ہی ہونا ہے. ہم پہلی بار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہے. یہ تو 1971 میں بھی نہیں ہوا تھا. پاکستان نے اس قسم کا ریسیشن اور اس قسم کا معاشی بحران کو پہلے دیکھا نہیں ہے. اس صورتحال میں جتنے لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے آپ کو سپورٹ ہم نے بندوبست کرنا ہے، مدد کرنا ہے. تو ان کے لیے ایک فوڈ سیکورٹی سپورٹ کہ اگر آپ کا خاندان میں وہ جو پرائمری یہ جو بریڈ ونر ہے، ارنر ہے، وہ بے روزگار کیے جاتے ہیں اس سلسلہ میں، ان کو مدد پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں بندوبست کیا ہے. ہم نے اپنا ویمن فارمرز کے لیے کمیونٹی بیسڈ جو ہے لونز اور رورل لونز دلوا رہے ہیں، سافٹ لونز دلوا رہے ہیں. اور نان فارمرز کے لیے، سیلف امپلائڈ کے لیے ہم ان کے لیے بھی مائکرو انٹرپرائز میں، لو انکم ایریاز میں سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ سپورٹ بہت زیادہ ہے اور بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم نے پہلی بار سندھ حکومت نے اپنا بجٹ میں کہیں ایک نیا اسکیم ہم نے نہیں ڈالا ہے. ٹی وی پہ تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے، کراچی پورا سندھ، ہم نے ایک نیا اسکیم نہیں ہوگا. ہمارا پرانا اسکیمز چلیں گے. جو ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کیا اس مشکل فیصلہ لینے سے، اس کو ہم پورا کا پورا خرچ کر رہے ہیں اپنا عوام کی صحت کو، زندگی کو تحفظ دلوانا اور ان کو ان مشکل معاشی صورتحال میں سپورٹ دلوانا. اور یہی سلسلہ پورا ملک میں ہونا چاہیے تھا، ہر صوبہ کو کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو پی ایس ٹی پی کو پوز کرنا چاہیے تھا. ایک نیا اسکیم، نیا سڑک، نیا ٹرین، نیا وٹ ایور نہیں لے آنا چاہیے تھا. اور جو بھی فسکل اسپیس تھا وہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ڈال دیتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو نہ صرف نعرے میں، مینیفیسٹو میں، مگر اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم کمیٹڈ ہیں، کم وسائل، کم ریسورسز، مشکلات کے باوجود، کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہو، ہم آپ کا ٹیسٹ فری کروائیں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور کووڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جتنا بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو، ایچ ٹی یو میں، آئی سی یو میں، اور آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور ویسے جو خرچہ ہوتا ہے
وینٹیلیٹرز کو چلانا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم کمیٹڈ ہیں، حکومت سندھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتا ہے، آپ کو کرونا وائرس ہوتا ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہوگا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو حکومت سندھ آپ کو مفت علاج کروائے گا۔ واحد صوبہ ہے پاکستان میں جہاں آپ کا ٹیسٹنگ اگر ضرورت پڑے تو مفت، اگر آپ کا علاج ضرورت پڑے تو مفت۔ اور ہم اس سلسلہ کو پہلے دن سے آج تک چلا رہے ہیں، اور جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ گورننس، آج ہمارا کمپیریزن کریں، صوبہ سندھ میں ہائیسٹ ٹیسٹنگ پر کیپٹا اگر ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اگر تو مطلب جو کرونا کا علاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ان کے متاثرین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف صوبہ سندھ سب سے زیادہ کر رہا ہے۔ سارے صوبوں سے کمپیئر کر کے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے، ہمارا آئی سی یو پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، آئی سی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے، ایچ ٹی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان نے 100 days آف کووڈ کو سیلیبریٹ کیا، این سی او سی کے دفتر میں عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے کام دکھا کے سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے، اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور این آئی سی وی ڈی کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے، اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے، باقی ہمارا ایچ ٹی یوز ہے، باقی ہمارا آئی سی یوز ہے، باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے، لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلز کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے، یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا، اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں، جو ایشوز ہے، بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا۔ یہ آپ کا کامیابی ہوگا، سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں، اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی جہاں بھی حکومت ہے، وفاق میں ہو، دوسرے صوبے میں ہو، وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں، اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس کو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین، یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں، مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں پکڑیں گے کہ کون بیمار ہے، اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے۔ آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو، جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے، وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے۔ اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا، آپ کو ٹیسٹنگ، آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے، لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے، اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے، اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا۔ جتنا بھی لمیٹڈ ٹیسٹ کیپیسٹی ہے آپ کا، اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے۔ سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے، ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے، مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو، ہمارا پیرامیڈکس کو، جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں، ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے، کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو، عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو، مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو۔ اس کا بہت ہی، اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو، اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے، لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے۔ ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا۔ وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے، اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے۔ صوبہ سندھ نے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہمارا فیسلٹیز، ہمارا ٹیسٹنگ، اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے۔ ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے، جو ان کا حق ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں
یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے، وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے، اور جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں، کہ سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں، پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں، ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں، ڈاکٹر کا، ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے، چاہے وہ رسک الاؤنس ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو، آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے، اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو پیسہ دینے کو تیار ہے، نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے، نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے، نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے، نہ مریض کو، پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ، معاشی فورم پہ، فورن پالیسی پہ، اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے، ان کا جو سازش ہے، ان کا جو انجینئرنگ ہے، وہ بھی چل رہا ہے. ایک طرف ہم ایک گلوبل پینڈیمک کا مقابلہ بھی کریں، 70 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جو ہمارا فصل کا، ہر پاکستانی کا فصل کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ایک طرف سے ہم دنیا میں جو معاشی بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو پاکستان میں زیادہ سنگین ہوگا آپ کا سلیکٹڈ کی وجہ سے، اس کا بھی مقابلہ کریں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور این ایس سی ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ کریں. ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہر جگہ پہ، ہر مارچ پہ لڑنے کو تیار ہے. این ایف سی پہ، آپ کے ٹیکس کلیکشن پہ، ہم اپنا کیس ہر فورم پہ لڑنے کو تیار ہے. سندھ حکومت نے ڈلیور کیا جہاں ایف پی آر نے فیل کیا. صوبہ سندھ پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ڈیولیوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس بیس میں. کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈلیور کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو، ہمارا ریکارڈ سامنے ہے. ہم نے اضافہ کیا، ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا، اور 2000 جب سے یہ ڈیولیوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں، اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے. ہم نے کووڈ کے دوران بھی، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں، نیشنل اسمبلی میں، کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن، صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے. 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران. یہ لوگ این ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں. اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں، جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں، اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں، اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا این ایف سی کے وقت میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف جی ڈی پی تک لے کر آئیں گے، اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف جی ڈی پی سے لے کے 1.15% آف جی ڈی پی تک لے کر جائیں گے. فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں نے، نہ صرف سندھ حکومت، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پروونشل گورنمنٹس. ہم نے 2017 میں 1.15% آف جی ڈی پی تک پہنچ چکے تھے ٹیکس کلیکشن میں. وفاقی حکومت آج تک 9 یا 11% سے زیادہ نہیں پہنچ سکے. وہ فیل ہو رہے ہیں. آپ اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہو، اپنا وعدہ پہ پورا اتر رہے ہو، اور پھر بھی ہم پہ حملے. آج بھی سینٹ میں انہوں نے کسی ممبر کو استعمال کر کے این ایف سی پہ حملے کی کوشش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈلیور کیا ہے. ہمارے پاس طریقہ کار ہے ٹیکسز کا اکٹھا کرنا، بجٹ چلانا. آپ یہ ہائیبرڈ سلیکٹڈ کو جو ناکام ہے، جو ہر محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کے وفاق کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلیں.
اس کا نقصان ہر صوبہ کو ہوگا، ہر پاکستانی کو ہوگا. پاکستانی اس وقت میں اٹھا سکتا ہے. ایک اور بات جو میں آپ سب کو اب مدد مانگوں گا میڈیا سے، یہ تو ڈرامہ تماشا جو پی ٹی آئی کا ہے کرپشن پہ، اب انسان بنے اور تھوڑا سا ان بائس طریقے سے یہ رپورٹ کریں. آپ کو پتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یو کانٹ اسپیل کرپشن وداؤٹ دا ورڈز پی ٹی آئی. آپ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جو باقی حکومتیں تھے، آپ لوگ تھکتے نہیں تھے ہمیں سنانا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی حکومت تاریخ میں پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یہ ان کا رپورٹ ہے. آڈیٹر جنرل کا اپنا رپورٹ، جو کہ پی ٹی آئی کا عمران خان جب اپوزیشن میں تھا جگہ جگہ لہراتا تھا کہ کرپشن کرپشن. اب اسی پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت پہلے سال میں. بس اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ. یہ عمران خان کے جو خود کا، عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ لیا ہے. مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. عمران خان خود صاحب جناب ایمنسٹی اسکیم کا، مشرف کا پہلا این آر او کس کے لیے تھا؟ عمران کے لیے تھا. میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا، اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے. انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا، اور خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اپنا رپورٹ کے مطابق، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق میں کیا کیا آپ کو سنا دوں. علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟ سلائی مشین سے نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. آج تک کا ہے منی ٹریل کہیں نہیں. ایمنسٹی ہو تو علیمہ کا ایمنسٹی بجٹ، آپ خاموش. ہمارا جینا حرام کر دیتا اگر ہم ایسے کام کرتے. کیسے آپ نے یہ برداشت کیا ہے؟ علیم خان نیب کے تھرو بہت سیاستدان خود منی لانڈرڈ ہو گیا تھا، پیرا برا تھا. اب اچھا کوئی سوال نہیں. ان کا منی ٹریل کہاں ہے؟ کیس کہاں ہے؟ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ ان کا ہر وزیر پہ الزام ہے. صوبہ محاذ کی وزیر پہ کرپشن کے الزام، نیب خاموش ہے. سب سے اسپیشل جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے برٹش سٹیزن ہے، پیناما کا کیسز ہے. اس کے لیے تو اگر ای سی ایل سے ہٹانا ہے تو ای سی ایل سے ہٹ جاتا ہے. نیب کا پیس سر کا پاؤ کا ڈرامہ آج تک اسپیشل اسسٹنٹس تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. جہانگیری ترین تو پہلے سے نااہل تھا. اپنے نااہل ترین کو 1-2 سال سے حکومت چلایا، اور اب وہ بھی بگورا بن گیا ہے اور نیب سے چھپ رہا ہے لندن میں. عمران خان کی حکومت کے دوران پولیو میں کرپشن، حج میں کرپشن، پی آئی اے میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے پی آئی اے کو بٹھا دیا ہے. پی آئی اے کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا نااہلی، ان کی کرپشن کی وجہ سے. جعلی ڈگری رکھنے والے وزیر کا غلط الزام پہ آپ پی آئی اے کو بٹھا سکتے ہو. میں بتاتا ہوں آپ اس پہ بھی کرپشن. روزفیلٹ میں بیچنے بھی کرپشن. ہر جگہ ہر طرف جہاں بھی پی ٹی آئی ہاتھ لگاتا ہے. پورا پنجاب میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ نہیں رپورٹ کرتے ہیں، پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ، ہر ڈی سی، ہر ٹھیکہ، ہر عہدہ، ہر اپوائنٹمنٹ آپ پوچھیں کون اپوائنٹ کرتا ہے اور پیسہ کہاں جاتا ہے. سوال آپ نہیں پوچھیں گے. بلین ٹری سونامی میں کرپشن، معلوم جبا میں کرپشن. کے پی کے نے تو کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا. وہاں کے لوگ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے اتنا کرپشن کیسے کر دیا. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن. اکبر ایس بابر آج تک رو رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ، نیب چپ، الیکشن کمیشن اس پر ڈیٹ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں، یہ سست روی کا شکار نہیں، اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے.
शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते। ये मुनाफिकत का सिलसिला बंद होना पड़ेगा। आपको सच बताना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, और जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा, और अब इतना आप करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता, हर दिन टीवी पे आता है, बक करता है, और जिनके खिलाफ उसने खुद कहा था 1 साल पहले, 2 साल पहले, पता नहीं कब, कि मैं अब यहां देख लूंगा, आज तक इसने केस नहीं की। बीआरटी पे ये सबसे मजेदार करप्शन का एक व्हाइट एलिफेंट है। केपीके आज तक उनका बीआरटी का सिलसिला, जिससे खान का किचन चलता है, जिससे पीटीआई का इलेक्शन कैंपेन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है, और खुद अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कॉन्ट्रैक्टर है बीआरटी का। पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना, इमरान खान का इलेक्शन और पीआर कैंपेन चलाना। आप ये बात नहीं उठाते। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप, अगर जैसे नैब चेयरमैन कहता है कि बीआरटी पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटाओ। ये क्या बात है? कैसे दो निजाम है एक पाकिस्तान में? सिंध का वजीर आला हर दूसरा हफ्ता चक्कर पेशी भुगता है नैब का, वो भी इस्लामाबाद में, जब हम पैंडेमिक की मुकाबला कर रहे हैं, जब हम अपने किसान का फसल, जिंदगी, सेहत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दुनिया मान रही है कि अगर कोई मेहनत कर रहा है सिंध में, पाकिस्तान में, तो वजीर आला सिंध है, बाकी तो सूबा में उनका। और बीआरटी पे जहां अली जैदी का दोस्त इन्वॉल्व है, फ्रंट मैन इन्वॉल्व है, वो खुद इमरान खान के लिए करप्शन कर रहे हैं। वहां से सुप्रीम कोर्ट का स्टे। मुतालबा करते हैं कि अगर इंसाफ है, दोगला निजाम नहीं है, तो बीआरटी पे स्टे हटाओ, नैब का केस चलाओ, और पकड़े जिसने करप्शन किया है केपीके के अवाम का पैसा के साथ। आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। ये एक बहुत संगीन इल्जामात है। अब किसी ने इनके मुंह पर डाला नहीं है कितना करप्शन हो रहा है रेलवेज में, कितना करप्शन हो रहा है पोस्ट ऑफिस में। इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहले मीडिया का अकाउंटेबिलिटी होता था, जुडिशरी से डर होता था, नैब से या करप्शन केसेस का। इनका तो सिलेक्टेड है, उनका कोई फिक्र नहीं है कि जब तक वो स्क्रिप्ट पे चलेंगे तब तक वो पैसा दबा के लूटे। इस वक्त जब पाकिस्तान के अवाम इतना बड़ा मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जहां अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो हुकूमत का हो, कहीं अगर अकाउंटेबिलिटी का निजाम है, वो माजी में तो हिस्ट्री लेसन्स नहीं सिखाते हैं। वो आज का करप्शन को पकड़ते हैं और आज का करप्शन को रोकते हैं, मगर हमारा नैब और हमारे इदारे वफाकी करप्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हर मिनिस्ट्री में करप्शन चल रहा है। और जो मैं आपके सामने आज बताना चाह रहा हूं, आज दिखाना चाह रहा हूं, ये जो एफआईए का रिपोर्ट है, आप सबके साथ शेयर करता हूं, आप सब बड़े टीवी चैनल्स पे चलाए। पीटीआई का अपना एफआईए का अपना रिपोर्ट कि इमरान खान का एटीएम, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक का जो करप्शन है, ये रिपोर्ट दबाया गया है। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आज तक रियासत पाकिस्तान एटीएम, इमरान खान, अबराज ग्रुप को फैसिलिटेट कर रहा है, जिन पे इल्जाम है, संगीन इल्जाम है कि बिल गेट्स जैसे फाउंडेशन से वो चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आपने पढ़ना है कि किस तरीके से आज तक के इलेक्ट्रिक और अबराज ग्रुप का, पीटीआई का मुखमुका की वजह से वो कराची के अवाम के खून चूस रहे हैं। ये क्या इनके इतने अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, अरबों रुपया का प्रॉफिट्स है, और आपका गैस चोरी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में है, आज तक 1 रुपया नहीं दिया है, अरबों रुपए का गैस खा चुके हैं, उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है गैस लेने का। इस पे कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं। इसलिए अबराज तो इमरान का फ्रंटमैन है, अबराज तो इमरान का एटीएम है। आई मीन सिंध में कोई जो हर आदमी, हर वडेरा, हर डीसी, हर
بیوروکریٹ جب دور دور سے کوئی تعلق نہیں، کبھی ملا نہیں، وہ زرداری کا دوست اور زرداری کا فرنٹ مان بن جاتے ہیں. جو آپ کے آن ریکارڈ ہے، بیوی کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فنڈ کرتا تھا، خود مانتا تھا کہ میں عمران خان کو فنڈ کرتا ہوں. جب برٹن میں، یو کے میں پکڑا گیا، فون کال کس کو کر رہا تھا؟ عمران کو اور عارف الوی کو. آج تک کراچی کے عوام کو کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک ڈبل بلنگ، ٹرپل بلنگ، اوپر سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہا. اور اب جو سلسلہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، اب ہمارا کیپٹل میں ہو گیا ہے. گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ. کس چیز کا بل دے رہے ہیں کراچی کے عوام؟ یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. یہ بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل ہے. مگر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارے دور میں تھا، وہ آج کا غضب کرپشن کا whatever کہانی، اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آپ ٹی وی پہ کھڑا کر دیتے تھے. ہر ایک کیس کا جس میں نے آج ذکر کیا، میگا کرپشن سکینڈلز ہے. یہ ایف آئی اے کا رپورٹ ہے. اگر میڈیا کو کوئی ارادہ ہے ان بائس بننے کا، اس پہ آپ ذرا ایک پروگرام کر کے دکھائیں. ایک پروگرام کر کے دکھائیں. یہ لوگ آپ کا اور میرا، ہر اس شہر میں رہنے والے کا، دیکھیں کیا حال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. لوگ رو رہے ہیں، کام نہیں کر سکتے، سو بھی نہیں سکتے، پکا نہیں سکتے. لاک ڈاؤن اپنے آپ کو تحفظ کے لیے گھر میں آپ بند کرو. آپ کیسے، اگر پنکھا نہیں چل رہا؟ دس از اے کنسپریسی اگینسٹ دا پیپل. اٹ از ڈے لائٹ رابری. میں اور آپ نا انصافی کر رہے ہوں گے پاکستان کے عوام کے ساتھ اگر ہم اس قسم کے اسکینڈلز کو چھپاتے رہیں گے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہمیں پتا ہے کہ اے ٹی ایم ہے، ان کا کنیکشن کیا ہے کہ الیکٹرک میں، لیکن کہ الیکٹرک میں وفاقی حکومت کا بورڈ ممبر بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے کارٹونز باہر احتجاج بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو کہ الیکٹرک کا آپ کا ابراج کا میرر اسکینڈل کا تو پروف ہے ہی ہے. آپ کا اپنا پی ٹی آئی کا ایس آئی اے نے یہ رپورٹ جمع کیا. ہیسکو، سیپکو، باقی صوبے کا کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ ہم کب سے لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ اگر کراچی کے کچھ علاقے کے لیے ایک نیا چیز ہے، باقی سب کے لیے یہ کافی دیر سے ایک عذاب بنا ہوا ہے. لڑکانہ سے پوچھے، گوادر سے پوچھے کہ کس قسم کا لوڈ شیڈنگ کو ہم برداشت کر رہے ہیں. یہ حکومت ہر فورم پہ فیل ہو چکا ہے. ان کا، عمران کا وزیر اعظم رہنا، حکومت چلانا کا کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا. فورن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. صحت اور زندگی ہر پاکستانی کا خطرہ میں، ہر کسان کا فصل خطرہ میں، ہر مزدور کا روزگار خطرہ میں. ہم کب تک ان کا نالائق سلیکٹڈ کا حکومت کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کے لیے ان کے بیکرز ایکسکیوزز بناتے رہیں گے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کو حکومت کرنا نہیں آتی، سیاست بھی نہیں آتی، اور اب عوام کو ریلیف، عوام کو کی معیشت چلانا ان کو وہ بھی نہیں آتا. آپ سب کے سامنے میں نے یہاں 20 جون کو پی ٹی آئی کی حکومت کو چیلنج کیا تھا، اور آج تک یہ بزدل لوگ ہر چیلنج سے بھاگتے ہیں. اب تو میں آپ کو بتاؤں کتنا، اب 20 جون 2020 سے 1,987,000 سیکنڈز ہو چکے ہیں، 33,120 منٹس ہو چکے ہیں، 552 آورز ہو چکے ہیں، 23 ڈیز ہو چکے ہیں، 3 weeks and 2 days بھی ہو چکے ہیں. لیکن آج تک جو میرا چیلنج تھا کہ این آئی سی وی ڈی کے مقابلے میں ایک حکومت کا ہاسپٹل بتائے جو پی ٹی آئی نے پچھلے سالوں میں خود بنایا ہو.
ایک بھی آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ایک نام لے سکتے, ایک ہی کہا نا, ہم نے تو 18-17 پتہ نہیں کتنے NICVDs کو کھڑا کر دیا ہے پورا سندھ میں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں, ایک ہارٹ کا ہاسپٹل, ایک کارڈیو ویسکولر فیسلٹی آپ نے KPK میں کھڑا کر دیا ہوگا, جہاں مفت علاج ہو, جہاں غریب کو کا علاج ہو. آج تک جواب نہیں دے سکا. نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں نے چیلنج کیا تھا وزیر اعظم کو کہ ڈبیٹ میں یا پارلیمان میں یا ٹی وی پہ ہمارا ڈبیٹ کا چیلنج قبول کرے, آمنے سامنے آئے, ہم آپ کو ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. اس سے بھی ڈر گیا, اس سے بھی ہمارا وزیر اعظم بزدل, فیس کرنے کو تیار نہیں. ہر وزیر اعظم آتا تھا نیشنل اسمبلی میں, جواب دینے کو تیار ہوتا تھا. شہید بی بی کو یاد کرے, یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم تھے, وہ ہر سیشن میں ہوتے تھے, وہاں ڈبیٹ کرنے کو تیار. اگر وہاں وہ ڈرتا ہے, شوق ہے ٹی وی کا, تو ٹی وی پہ کرنے کو تیار. مگر PTI کی حکومت اس چیلنج سے بھی بھاگ رہا ہے. تو آج ہم ان کو ایک نیا چیلنج لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ تیسرا چیلنج پہ ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار ہے یا نہیں. سندھ کا جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے, سندھ کا جو پر کیپٹا ٹیسٹنگ ہے, میں چیلنج دیتا ہوں PTI کی حکومت کو. پنجاب ہو یا KP, آپ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ ریٹ سندھ کا برابر کو لے کر آئے. کووڈ کے متاثرین کو لوکیٹ کرنے کی تو کوشش کرے. کہتے ہو آپ کام کر رہے ہو اس پہ, دنیا کو لیڈ کر رہے ہو. اگر آپ دنیا کو لیڈ کر رہے ہو تو آپ کا کوشش ہونا چاہیے کہ ہر جو متاثرین ہے اس کو آئیڈینٹیفائی تو کرے. ہمارا نیا چیلنج جو آج کا چیلنج ہے, پچھلا چیلنج سے بھاگا, پہلے چیلنج سے بھاگا, آج کا چیلنج سے تو نہیں بھاگے. اور ہمارا سندھ کا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو پاکستان کے ہر صوبہ سے آگے ہے, اس کا ذرا مقابلہ کر کے دکھائے. آپ سب کا مہربانی. چینل اب ذرا بتائیے, نیوز ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے کافی چیزیں موجودہ حکومت کی بنوائی ہیں اور تقریباً سب بنتی ہیں. حل کیا ہے؟ عوام بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اپوزیشن کی منتشر ہے. کووڈ کی وجہ سے آپ کوئی احتجاجی مظاہرہ, کوئی ریلی, کوئی کچھ نہیں کر سکتے. ایک عدالتی فورم موجود ہے سپریم کورٹ کا, وہاں پر بھی آپ نہیں جا سکتے. عوام کیا کرے؟ آپ لوگ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے, کوئی حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کوئی ٹائم فریم کیا ہے؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ آپ اس حکومت سے کس طرح ان کی جان چھڑائیں گے؟ پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں اب تک, ورنہ کوئی حکومت چینج کر لیں, نمبر آف گیمز کو چینج کر دیں, کچھ اور کر دیں, تو کیا حل کیا ہے؟ تھینک یو. آپ کا کوشچن بہت ضروری ہے, آپ کا کوشچن بہت ہی ضروری ہے. اور ہم نے مسلسل نہ صرف آج سے, پہلا دن سے لے کے آج تک, ہر فورم پہ, ہر موقع پہ, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کوشش رکھنا جاری رکھیں گے کہ ان کو چیلنج کریں, ان کو ٹف ٹائم دیں, ان کو پاس نہ دیں, ہر ایشو کو ہر موقع پہ ان کو ایکسپوز کریں. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بہت ہی سیریس ہے, اور ہمارے ساتھ یہاں سندھ آ کے بھی 2 گھنٹہ کا میٹنگ صدر آصف زرعی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اس میں تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کی ہے. انشاءاللہ تعالی جو MMA اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس کی بہتری کے لیے ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں. دستیاب اور تیار ہو جاتا ہے تاکہ ہمارا APC ہو, اور ہم اس APC کے فورم پہ جو ہمارا موقف ہے باقی سیاسی جماعتوں کے سامنے, ان کا صلاح مشورہ کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. ایفرٹ کے حصہ نہیں بن سکتے ہیں. ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے عوام کا کیس لڑتے رہیں گے. جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کا فورم ہے, میں پارلیمنٹ کے فورم پہ بالکل گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہوں. وہاں بھی اپنا جنگ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. پاکستان میں جہاں تک احتجاج ہیں, جہاں تک پروٹیسٹ ہیں, اب تک پاکستان اور عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے.
کہ پاکستان میں اپوزیشن نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے. یہ صرف تب تک ہے، اور obviously خطرہ تو ہے، ابھی بھی خطرہ ہے عوام کے لیے اگر ہم بڑا نمبرز میں باہر نکلیں، لیکن اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، اگر یہ اسی سلسلہ کو برقرار رکھتی ہے جس میں ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت خطرہ میں، نہ ان کو مدد کرنے کو تیار، ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال خطرہ میں، ان کو نہ مدد کرنے کو تیار، ہر پاکستانی کا فصل خطرہ میں، ان کو مدد کرنے کو تیار نہیں، اگر ان کا رویہ درست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، NFC اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں، تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا. کورونا ہو نہ ہو، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور ان کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. ہم آج بھی وارن کرتے ہیں، آج بھی ٹائم ہے کہ پیچھے ہٹو. پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہے، فارن پالیسی مسائل ہے، ہم سب ایک ہو کے یہ کووڈ سے لڑنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ان مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود دوسرے جو آپ کی سازشیں ہیں، حکومت کی سازش ہے، اس پہ وہ اگر اپنا کام جاری رکھیں گے تو ہم بھی اپنا جو سیفٹی کے لیے اور ایک اچھا امپریشن دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا اس کو بھی واپس لیں گے. ملکی سیاست میں ابال لانے کے لیے پرانی GITs کی دوبارہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اس سے کیا گھبرا رہی ہے؟ یہ GITs کا پس منظر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کا سوال کا آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے. یہ JIT کا گیم جو یہ کھیل رہے ہیں، یہ اب ان کے ہی گلا پہ پڑ گیا ہے، اور جن لوگوں کا وہی ذکر کر رہے تھے آپ ان کے ہی بیانات نکالے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں، کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے نئے 2014 سے نئے مگر 2011 سے لے کے آج تک کس کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم اس قسم کا پریشر سے نہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی ضیاء سے ڈرا، نہ کسی یحییٰ سے ڈرا، نہ کسی مشرف سے ڈرا. یہ پتلی جتنا بھی 40 JITs لے کر آئے، جتنا بھی جھوٹے JITs لے کر آئے، ہم ان سے نہ پریشر آنے میں کو تیار ہے، نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، اور ان کے دھمکیاں سے، ان کا ڈائیورژنری ٹیکٹکس میں ہم بالکل انگیج نہیں کریں گے. یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں کہ جب ہر پاکستانی اپنی معاشی صورتحال کے لیے پریشان ہے، صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے، تو کبھی کبھار کچھ JIT نکل آتا ہے، پتہ نہیں اور کیا نکل آتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کل بھی پریشان تھے، آج بھی پریشان ہیں، اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی حکومت میں ہے، ان مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. عاجز جمالی صاحب، عاجز کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، جو ویسے تو آپ نے کلیکٹرز کی بات کی، لازمی ہے، اس سے تھوڑا کنیکٹڈ ہے. سندھ میں کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ بات بھی کر چکے ہیں بلوچستان کے مسنگ پرسنز پہ. 10-12 سال پہلے ہم بلوچستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کرتے تھے تو وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے، لیکن اب یہ مسئلہ سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے چینی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے سندھ میں بھی. تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یقیناً ان کو اوپر اس مسئلے پہ بات کرنی بھی ہوگی یا کی بھی ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ سندھ میں ایک بے چینی پیدا کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی میری جو سوچ ہے اس کے پیچھے بھی مجھے ایک سازش نظر آ رہی ہے کہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے سندھ میں، لوگوں کو بے چینی پیدا کی جائے، بے گناہ لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ میں، پورا پاکستان میں یہ سلسلہ آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے، اور اس کے توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت تھا، وفاقی حکومت تھا، جس نے ہم نے قانون سازی کی، جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائے، ادارے بھی بنائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرے. انفارچونیٹلی ہر ادارہ، ہر کوشش سیبوٹاج کیا گیا ہے، اور اب وہ سارے جو طریقہ کار تھے وہ ناکام بنائے گئے ہیں. اور اب یہ جو مذاق ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئرمین ہے اور نیب کا بھی چیئرمین ایک بندہ ہے.
اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے کہ وہ اتنا ہی دھیان دے اس زیادہ سنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے. اس میں یہی نیب چیئرمین نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے، کون سے لوگ تھے، تو ایک لسٹ تھا یا کچھ، اس پہ تو وہ انویسٹیگیشن کیا کوئی سست روی کا شکار نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ سے، پورا پاکستان میں بلوچستان سے، سندھ سے، پختونخوا سے یا تک پنجاب سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا، چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں، اور ابھی جس طریقے سے سندھ پولیس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے کو بچا کے پاکستان کی عوام کو، جو لوگ اندر تھے، ان کا زندگی بچایا، مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ ہمارے عوام کی جو سینسٹیوٹیز ہے، جو ایشوز ہیں، جو بے چینی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو فڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ان ایشوز کو ریکنسیلیشن کے تھرو، کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہر لاپتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پڑے گا یا دفنانا پڑے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے. یہ کوئی ایک ریاست بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ریاست پہ لگتا. ریاست کا کام ہے لاپتہ عوام کو ڈھونڈنا. پورا CIA اور FBI کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لاپتہ ہو جاتا ہے بیرون ملک کے اندر. تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے، الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوہات ہوں گے. ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ریکنسیلیشن اور کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں، جب معاشی جب اکنامک ڈپریشن ہے، تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی 100% بند ہونا چاہیے. نہ مسنگ پرسنز ہونا چاہیے، نہ ٹارگٹ کلنگز ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمراز کے پیچھے کہ ہم اپنے عوام کو ڈھونڈے، اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ہو. لیکن یہ پالیسی، اس پالیسی میں پینڈیمک کے دوران پاز آنا چاہیے اور آگے جا کے کنسنسس اور ریکنسیلیشن کے تھرو اس کا حل نکلنا پڑے گا. پاکستان اس مسنگ پرسنز ایشوز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلسل ان خاندانوں کو، لاوارث بچے کو، یہ جو وائفز جو ہے، بیویاں جو ہیں جو اکیلے چھوڑے گئے ہیں، ہم ان کو کب تک اگنور کرتے رہیں گے. یہ ایک ہی ریاست ہوگا، ایک ہی ملک ہوگا جہاں بچے اور بیویاں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، گوادر سے اسلام آباد تک، کراچی سے خیبر تک بھیک مانگ رہے ہیں میڈیا سے، سیاستدانوں سے کہ ہمارا پیارا واپس دو. اگر لاش ہے، لاش واپس دو. ہم پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں. ہم پاکستان کو ہر لیول پہ نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان نہ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس قسم کے الزام پاکستان پہ لگ سکتے ہیں، پاکستان کی حکومت پہ لگ سکتی ہے، تب تک یہ ان کو موقع دیں گے تاکہ وہ آپ کا فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کر سکیں. عباسی صاحب، جی ون بائی ون جیسے عباسی صاحب جی، عباسی صاحب جی، سنجرانی صاحب. آج اس دفعہ تو سب نئے ہیں جنہوں نے سبا. میرا نام مجید عباسی جی مجید عباسی صاحب. تعلق ہے. میرے دو چھوٹے سوال ہیں. ایک ہے کہ رحمان ملک صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جس میں 10 تجویزیں دی. اس میں ایک ہے محدود
कर्फ्यू लगाने का, और दूसरा हेल्थ इमरजेंसी लगाने के लिए कहा गया। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब से कोरोना वायरस फरवरी से शुरू हुआ है, उस वक्त से आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। उनको कभी बहुत कर दिया जाता है, कभी उनकी कब्र को टुटाया जाता है, कभी उनके खिलाफ खातून एक आई थी, उसने इल्जाम तराशी किए। आखिर इसकी क्या, कौन सी वो कुव्वतें हैं और क्या मसलहत के तहत आप इसको जहाँ तक ये खत है, आई थिंक जो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर साहब कहना की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर्फ्यू का और हेल्थ इमरजेंसी का, ये जो WHO का खत सूबा सिंध समेत हर सूबा को जा चुका है, उसमें वाज़े पॉलिसी गाइडलाइंस है पाकिस्तान के लिए कि इस वबा के मुकाबला करने के लिए आपके महदूद वसाइल को मद्देनजर रखते हुए, आपके पॉपुलेशन का तादाद को मद्देनजर रखते हुए, आपका गुर्बत, आपका पासमानदगी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान स्पेसिफिक एक केटर्ड गाइडलाइन दिया है, जिसमें कुछ लॉकडाउन का ऑन एंड ऑफ का एक तरीकाकार को ऑप्शंस दिया है हमें कि 2 weeks ऑन 2 weeks ऑफ, या 2 weeks ऑन 4 weeks ऑफ, या 2 weeks ऑन 8 weeks ऑफ, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, पूरा कॉम्प्रहेंसिव है। हमारा मुतालबा है, सबका मुतालबा है कि ये जो WHO का गाइडलाइंस है, जो आलमी इदारे के गाइडलाइंस है आपका सेहत और जिंदगी बचाने के लिए, उस पे हम किसी का मर्जी से नहीं, इन आलमी इदारे डॉक्टर से जो मशवरा है वो फॉलो करे। और तो ये तो एक ही बात है। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आज से नहीं, हमेशा से किसी न किसी तरीके से वो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI की हुकूमत के दौरान मैं क्या कहूँ, PTI की हुकूमत के दौरान तो एक अजीब बचकाना सिलसिला शुरू हुआ है, जब हर दिन एक नया कार्टून सामने आता है और हर किस्म का इल्जाम लगाते हैं, खुद अपने गिरेबान पे नहीं देखते। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप सब दोस्तों हमारे साथ इंसाफ का, मैं जानता हूं आप तो खुद काफी लोग तो करते हैं, आप अपना ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वेस्ट करें कि आप इंसाफ करें और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत PTI की हुकूमत रहा है, कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना PTI की हुकूमत में पहुंचा है। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना PTI की हुकूमत में पहुंचा है। पाकिस्तान की ज़राअत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, ये सब फैक्ट्स है, जितना PTI की हुकूमत में पहुंचा है। ये आपकी मदद की जरूरत होगा, आपकी साथ की जरूरत होगा कि ये जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं टीवीज पे, उनको वापस लिया जाए, उनको सही तरीके से दिखाया जाए। और जहां तक दबाव है, जहां तक प्रोपेगेंडा है, जहां तक प्रेशर है, वो तो सीधी सीधी बात है कि हम जमहूरियत से पीछे हटे, सिलेक्शन को माने, हम जमहूरियत से पीछे हटे, मंशूर से पीछे हटे, नजरिया से पीछे हटे, NSC और 18th अमेंडमेंट भूल जाए, तो फिर मैं भी आपके सामने फिर हीरो बन जाऊंगा। सब मेरे साथ बैठे हुए भी नैब के थ्रू माली लॉन्ड्रेड हो जाएंगे और सियासी लॉन्ड्रेड हो जाएंगे और सब साफ सुथरे आपके सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन ना माजी में इस किस्म के तरीके से हम अपना पॉलिसी में कोई फर्क लेकर आए हैं, ना आज लेकर आएंगे। और मैं समझता हूं कि जो मुश्किलात आज पाकिस्तान का सामना कर रहा है, हमने कभी अपना तारीख में इस किस्म की मुश्किलात में इतने सारे मुश्किलात को एक वक्त में सामना नहीं किया है। अब अगर पाकिस्तान में बचना है, अगर हमने अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो हमें सब मिलकर चलना होगा, हमें कंसेंसस के साथ चलना होगा। और ये जो पार्टिजान फ्लैश पॉइंट्स हैं, जो हमारा वफाक के जो फॉल्ट लाइन्स हैं, इनको इस वक्त हमें नहीं छेड़ना चाहिए। जो भी आप कराए हो, आप जमहूरियत पसंद हो या आमरीत पसंद हो, आपको इस वक्त इन इश्यूज को नहीं छेड़ना चाहिए। और अगर अमेरिका में
امریکہ میں ایک آدمی کو قتل ہوتا ہے پولیس کے ہائی ہینڈنس کے تھرو، پوری دنیا احتجاج میں کھڑا ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس دوران اگر اپوزیشن اس موقف سے پیچھے ہٹے کہ پینڈیمک کے دوران ہم احتجاجی سیاست نہیں کریں گے، پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اپوزیشن کا احتجاج ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وی کانٹ افورڈ اٹ. پاکستان کی ناٹ افورڈ فار us to get distracted from dealing with this pandemic and this economic crisis. وہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت انہی سازش پہ، انہی سلیکشن پہ، اسی سیاسی انجینئرنگ پہ آج بھی اتنا ہی کمیٹڈ ہے جتنا کل تھا. اور اس لیے مجھے آ رہا ہے کہ ہمارے نہ چاہتے ہوئے ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم احتجاج کے لیے نکل پڑیں. سنجرانی صاحب ارباب سنجرانی صاحب کہاں؟ ارباب پلیز آپ سنجرانی صاحب ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ بھائی اب ہر دفعہ آپ پہلا سوال پوچھتے، اس دفعہ آپ ذرا بریک لے لیں بھائی. پاکستان بھی، میں نے تو کبھی -1 کی بات نہیں کی. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ خود بات کر رہا ہے کہ -1 ہے یا -1 ہوگا، تو پھر باقی پاکستان بھی بات شروع کر دیں گے کہ -1 ہے یا نہیں ہے. -1 ہو یا -all ہو، مائنس جمہوریت نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف جمہوریت کے تھرو تبدیلی لے آ سکتے ہیں، اس نظام چل سکتا ہے. اور یہ اتنے مسائل کا حل جو مسائل کا نشاندہی ہم نے کیا ہے، اس کا حل صرف اور صرف جمہوریت ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آمرانہ 1 سسٹم 1 یونٹ سلوشن ہے پاکستان کے مسائل کے لیے، تو پھر یہ پاکستان کی توڑنے والی بات ہے، پاکستان کو جوڑنے والی بات نہیں ہے. جی آفتاب بھائی، ارباب سوری. جمہوری طریقہ کا مطلب ہے پارلیمنٹ، اور وہی طریقہ میں ہم یقین رکھتے ہیں، اور وہی راستے ہیں ہمارے سامنے. شارٹ ٹرم میں، میڈیم اور لانگ ٹرم میں آپ الیکشنز کی بات کر سکتے ہیں، شارٹ ٹرم میں آپ جمہوری طریقے کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی کیا میں ریٹریٹ کرتا ہوں، -1 کا ایڈوکیٹ تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں رہی ہے، نہ رہے گی. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری پروسیس کو استعمال کرنے کو تیار ہے، کسی غیر جمہوری پروسیس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. پورا پریشر جو ہے وہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے اور NFC پہ جو ہے وہ سائن کروا دیے جائیں. کیا پیپلز پارٹی کے سامنے اگر 2 راستے آتے، ایک راستہ آتا ہے کہ پھر حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے، تو کیا آپ یہ قدم بھی اٹھا سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے؟ ہمارے لیے تو حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اگر ہم حکومت میں ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر سکیں. اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت نے سب کو لاوارث چھوڑ دیا ہے اور آپ کے وسائل پہ، آپ کے ریسورسز پہ نظر رکھتے ہیں، ہم ان کا وہاں مخالفت بھی کریں اور محدود وسائل سے اپنے عوام کا خدمت بھی کریں. لیکن اور ہم کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیں گے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی آج سندھ میں یا جتنے بھی سیٹس ہمارے ساتھ ہے پورا ملک میں، اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہوتی، اگر یہ سلیکشن کا سلسلہ سکسیسفل ہوتا، میں 2 دورے نہیں کرتے سندھ کا جنرل الیکشنز کے دوران، پیپلز پارٹی کا حکومت نہ ہوتی، تو آپ کا AFC کب سے ختم ہو جاتا.
آپ کا 18th امینڈمنٹ کب سے ختم ہو جاتا. آج بھی اگر ان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے, کوئی دیوار ہے, تو وہ میرا اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن جہاں تک حکومت کی بات ہے, ہم ان کو روکنے کے لیے ہر جو آپشن ہے وہ ٹیبل پہ موجود ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دیں, آپ نے چیلنجز کی بات کی, یقیناً وہ آپ کے آخری چیلنج کو قبول نہیں کریں گے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان خود چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, وہ کہہ رہے کہ میرے مد مقابل کوئی نہیں ہے, وہ کسی اور کے لیے بیان تھا, وہ میرے خود پسینہ نکال بھائی وہ میرا اور آپ کے لیے بیان نہیں تھا, وہ میرا اور آپ کے لیے بیان نہیں تھا. آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کا عوام کا کیا خیال ہے. پاکستان کا عوام کا یہ خیال ہے کہ ایوری آپشن بٹ خان, اینی بڈی بٹ عمران. مگر وہ کسی اور کو پیغام دے رہا تھا کہ آپ کے لیے جو ہے میں آخری آپشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے لیے پیغام تھا ان کو بھی پتا اب ہو گیا ہے کہ آپشنز جو ہے وہ اینی بڈی بٹ خان ہے. کامران رضی اپوزیشن نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے. ہم نے مل کے سب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا کردار ادا کرنا پڑے گا. اپوزیشن کا خوش قسمتی ہے کہ اب ہمارا تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اب مینگل صاحب کا جماعت بھی اپوزیشن میں گنوایا جا رہا ہے, اور باقی اتحادیوں جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ ہے تو خوش نہیں ہے. اس بجٹ کے تھرو آپ سب کو نظر آیا کہ اگر خوش نہیں ہے تو ان کے الائز بھی خوش نہیں ہیں, ان کے اپنے ممبرز بھی خوش نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں جیسے میں نے کہا, ہم صرف اور صرف جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, ہم صرف جمہوری طریقے اپنائیں گے. لیکن اگر جیسے صدر زرداری نے کہا کہ یہ خود بخود گر جاتے ہیں, تو پھر اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور ہے. اور ہم آخری دم تک, آخری وقت تک کسی ایک ایشو نہیں رہا جو پاکستان کے عوام کا ایشو ہو جس پہ ہم خاموش رہے ہیں. ہم ایک دن نہیں, جب سے یہ آیا ہے حکومت میں, ہم نے ایک دن کے لیے ان کو نہیں چھوڑا ہے. ان کا پیچھا کرتے رہیں گے, ایکسپوز کرتے رہیں گے. الیکشن لڑنا پڑتے ہیں تو الیکشن لڑیں گے, پارلیمنٹ میں لڑنا پڑتا ہے تو پارلیمنٹ میں لڑنا پڑیں گے, لیکن ان کو ایکسپوز کریں گے. تھینک یو. ہاں سوری بھائی, टे जणा बस तैयार न तव्हां 3 जणा बीहो तव्हां सर ये वो जो मीडिया वाले जिनका